السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 40 نبوی کی 2 احادیث کریں گے، حدیث نمبر 29 اینڈ 30، 29 اور 30 بہت امپورٹنٹ احادیث۔ اور پہلی حدیث خاص طور پہ اپنے اندر عقیدے کے بارے میں کچھ چیزیں لیے ہوئے ہے، اور دوسری حدیث بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ الحدیث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنة ويباعدنی من النار۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال فعل ماضی ہے، ہوا فاعل ہے جو معاذ بن جبل کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، معاذ بن جبل کی طرف اس کا فاعل جا رہا ہے۔ آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو سوالات ہوا کرتے تھے وہ ٹو دی پوائنٹ ہوتے تھے، ان کا مقصد جنت ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ ایسے سوالات کے پیچھے رہتے تھے جو ان کو جنت میں لے جانے والے بن جائے۔ اگر آپ آج کو دیکھیں نا، آج کے لوگوں کے سوالات کو کمپیئر کریں اور صحابہ کے سوالات کو کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے لوگوں کو جیسے جنت کی تو فکر نہیں ہے نا، کہ جنت کی تو ٹینشن نہیں ہے کہ جنت تو ہے ہی نا ہماری، جیسے انہوں نے سٹیمپ لگوا لی ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ باقی لڑائی جھگڑے کے لیے، بحث مباحثے کے لیے انفارمیشن چاہیے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ باقی جنت کا بھائی نہ کسی کو فکر ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے 2 مہینے جو 1 مہینہ خاص طور پہ گزرا ہے، ٹویٹر اٹھا لیں، فیس بک اٹھا لیں، واقعہ کربلا کو لے کر اتنی بحث اور فضول بحث جس کا کسی پارٹی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے مسائل جان لینا، اس کی حقیقت کو جان لینا، اس کے اندر کیا ہے، کون ذمہ دار ہے، کون نہیں ہے، اس کے حقیقت کے جان لینے سے کسی کا نہ اس کی جنت میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کی جہنم میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کے عمل میں فرق پڑتا ہے۔ فضول وقت کا ضیاع اور فضول بحثیں اور فضول یعنی وقت، اور وہ سارا دن یہ بحثیں کرنے والے نمازیں بھی نہیں پڑھنے والے۔ عجیب، ہم تو کمپیئر کرتے ہیں نا جب لوگوں کے سوالات جو علماء سے ہوتے ہیں ان میں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ جنت چاہیے، بس سوال در سوال قریدنا ایک چیز کو نا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری سوچ اور ہمارے فہم کو اس طرح بنا دے کہ بس ہمارا جو نظر ہے، ہمارے جو نظریہ ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ اس پیرائے پر چلے، احادیث کو لے کر، قرآن کو لے کر، جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں، اس کے سبب سے ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں، اور ہم اللہ کے خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ کے رحمت کو حاصل کر سکیں، اور اس کی رحمت کے ذریعے پھر ہم جنت حاصل کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ یا ندا اور رسول نصب ہو گیا یا ندا کی وجہ سے۔ قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی عرض کیا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی، اخبر یخبر، خبر دینا باب افعال سے ہو گیا، خا اور با اور را مادہ، نی مفعول، اخبرنی یعنی انت فاعل، امر کا صیغہ ہے، آپ مجھے بتائیے، اخبرنی مجھے بتائیے، بعمل يدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، بعمل يدخلنی، یعنی اخبرنی بعمل، ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، يدخلنی الجنۃ، ادخل يدخل، جو مجھے داخل کر دے، يدخل، ادخل يدخل فعل مضارع ہوا فاعل، اور وہ اس عمل، نی مفعول، الجنۃ مفعول دوسرا، یعنی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کو میں کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں۔ يدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، یہ بیسیکلی زیر ہے، وہ ٹائپنگ کا ایرر ہے۔ باعد یباعد، با عین دال مادہ، باب مفاعل، فاعل یفاعل، یباعد فعل مضارع ہوا فاعل، دور کرنا، اور وہ پھر وہی عمل کی طرف جا رہا ہے، نی مفعول، یعنی وہ مجھے دور کر دے، من الناری، آگ سے۔ قالا ہوا فاعل، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں فرمایا، انہیں جواب دیا، لقد سألت عن عظیم، لام تاکید، قد تاکید، سألت فعل ماضی، انت فاعل، سین حمزہ لام مادہ، سألت عن عظیم، عظیم نکرہ، ایک عظیم چیز کے بارے میں تم نے سوال کر دیا۔ یہ اس سوال کے جواب کے جو مخاطبین ہیں نا وہ میں اور آپ ہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔
لقد سألت عن عظیم، عظیم چیز کے بارے میں پوچھ لیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. قربان جائے یا اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دینا. انہو ہوا اسم انا لام مزاحلقہ یسیر خبر. دیکھیں انا بھی لام تاکید، یقیناً وہ بہت آسان ہے. انہو لیسیر علی حرف جر من موصولہ، یسر فعل مضارع، یسر یسر باب، یسر یسر باب تفعیل، باب تفعیل میں سے فعل ماضی کا صیغہ ہے. ہو مفعول، یہ من کی طرف جا رہا ہے. اسم الجلالہ فاعل، تعالی صفت، علیہ میں ہا حرف جر پہ پھر من کی طرف. یعنی وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ، یہ بہت آسان ہے اس پر، من یسرہ اللہ تعالی علیہ، جس کے لیے اللہ آسان کر دے، جس پر اللہ آسان کر دے، جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ اعمال بہت آسان ہیں. کون سے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے ہیں، جو کیا کریں گے؟ یدخلون الجنہ، جو ہمیں جنت میں داخل کریں گے. ویباعدونا من النار، جو ہمیں آگ سے دور کر دیں گے. لے جی پہلی بات شروع ہو رہی ہے، اعمال کی تعداد شروع ہوگی. تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، عبد یعبد، عبادت کرنا. تعبد اللہ منصوب، مفعول تعبد، عبد یعبد، عبادت کرنا. اچھا یہاں پہ ان محذوف ہے کہ یہ وہی کہ تمہارا عبادت کرنا اللہ کی، لا تشرک بہ شیئا، اور تمہارا اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اشرک یشرک، چونکہ ان محذوف آ رہا ہے. اصل میں ان محذوف علماء اس کو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ پیچھے جو بات ہے نا یہ اس کا جواب ہے، اور جواب ایکچولی فعل مضارع آ رہا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک مصدر معول میں ہے کہ تمہارا یہ عمل کرنا، اس میں استعمال فعل مضارع ہو رہا ہے. تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اشرک یشرک لا نفی کا، تشرک انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ، شیئا مفعول، اور بہ میں ہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ لا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ شرک بہت بڑی بیماری ہے. وتقیم الصلاۃ، اور تمہارا نماز قائم کرنا. اقامہ یقیم، تقیم فعل مضارع، انت فاعل، الصلاۃ مفعول، تقیم کاف واو میم مادہ. وتؤتی الزکاۃ، اتا یاتی، آتا یؤتی باب افعال، دینا. وتؤتی الزکاۃ مفعول ہو گیا، انت فاعل فعل مضارع، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو. صاد واو میم سامہ یصوم باب نون، رمضان حالت نصب مفعول، انت فاعل، اور تم رمضان کے روزے رکھو. آگے چلتے ہیں جی. وتحج البیت، اور تمہارا حج کرنا، بیت یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ہوا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا فرمایا؟ الا ادلک علی ابواب الخیر. اچھا پیچھے تو سارے فرائض بتا دیے نا، اب کچھ صدقہ کی باتیں ہوں گئی. آج استفہام لا نفی کا، ادل، دل یدل، دال لام لام مادہ، دل یدل باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، کچھ مزید. سو الا ادل، ادل فعل مضارع، انا فاعل، کاف مفعول. الا ادلو کا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ الا ابواب الخیری، خیر کے دروازوں کی طرف، یعنی جو بھلائی کے دروازے ہیں جس میں اور بہت سارے فائدے ہیں. تو دیکھیں انہوں نے تو اتنی بات کی تھی نا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی باتیں بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور آگ سے دور ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے تو فرائض بتا دیے. اب ابواب الخیر. الصوم جنۃ، الصوم مبتدا، جنۃ خبر، روزہ ڈھال ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار. الصدقۃ مبتدا، تطفئ خبر، فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہے ہیا، اطفأ یطفئ، تو فا اور حمزہ مادہ ہے، باب افعال. اطفأ یطفئ بجھانا، اس کا مطلب ہوتا ہے بجھانا، اسٹنگش، بجھانا. سو ہیا فاعل ہے، وہ صدقہ کی طرف جا رہا ہے چونکہ اس کی خبر ہے، اور خطیۃ مفعول ہے حالت رسم میں. الصدقۃ تطفئ الخطیۃ، صدقہ کیا ہے؟ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. آگ ہے نا بیسیکلی، گناہ کیا ہے؟ آگ کا باعث بنتے ہیں. صدقہ کیا ہے؟ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیۃ، کیسا؟ کما یطفئ الماء النار، جیسے
پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. الفاعل المفعول یطفئ، دیکھیں فعل مضارع ہو گیا نا چونکہ ما مذکر ہے. کما کاف حرف جر، ما موصولہ کہہ لیجیے یا مصدریہ کہہ لیجیے. کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، یعنی یہ ابواب الخیر ہیں. کیا؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار. تیسری چیز وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، جوف اللیل رات کے آدھی وقت میں، یعنی تنہائی میں جب سب سوئے ہوئے ہیں، رات کے آدھے وقت میں نیند سے اٹھنا. صلاۃ الرجل مرکب اضافی مبتدا فی جوف اللیل، جوف اللیل مرکب اضافی خبر کی جگہ پر. سو رات کے اندھیرے میں، آدھی رات میں. جوف آدھی رات، درمیانی حصہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیات تلاوت کی جس کا یہاں پہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ، یہاں تک کہ آپ پہنچے یعلمون تک. سو یہ آپ آیت نمبر دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر کیا لکھی ہوئی ہے 16 اور 17، ٹھیک ہے، یعنی 16 اور 17 سورہ السجدہ کی آیت ہے. 16 اور 17 آپ پڑھ لیجئے گا کہ تتجافى جنوبهم، یہ جنوب کہتے ہیں نا، ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، تتجافى دور رہتے ہیں، عن المضاجع بستروں سے، یعنی وہ سوتے نہیں ہیں، رات کو جاگتے ہیں. تو اس آیت پر غور کیجئے گا. آگے چلتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ چیزیں آپ نے فرمائی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. الا کیا نہیں، اخبر اخبر یخبر انا فاعل، کاف مفعول، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کیا؟ بحرف جر، رأس الامر مرکب اضافی، وعمودہ وذروۃ سنامہ مرکب اضافی. تینوں یہ جر کیوں ہو رہے ہیں؟ با کی وجہ سے عطف ہو رہا ہے. ذروہ بھی کہتے ہیں اور ذروہ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں الفاظ سے آتا ہے. ذروۃن بھی ہوتا ہے اور ذروۃن دونوں طرح آتا ہے. سو رأس الامر یعنی پورے جو معاملہ ہے اس کا سر، وہ عمودہ اور اس کا عمود. بیسیکلی عمود ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر، جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ عمود. عمود جس کے اوپر بنیاد کھڑی ہوتی ہے، عمود. تنا کہہ لیں، کالم جسے ہم کہتے ہیں، کالم. اردو میں میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا. لیکن ایک اور چیز ہے، یہ جو میری ریڑھ کی ہڈی ہے نا پیچھے، یہ بھی عمود ہے. آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسے عمودن کہتے ہیں، عمودن. اچھا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو آپ اور میں نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، بلکہ لیٹ جائیں گے. خلاص، فنش. ہماری پوری باڈی اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اس ریڑھ کی ہڈی میں ویئر اینڈ ٹیئر آ گیا تو خلاص آپ فنش ہو گئے، آپ کا پوری باڈی کام چھوڑ جائے گی. تو یعنی عمود کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس کے بنیاد پہ وہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. سو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، رأس الامر کہ پورے معاملے کا سر، وہ عمودی ہی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کی بنیاد، اس کا کالم، وذروۃ سنامہ، یہ خاص ورڈ ہے. سنام کہتے ہیں کوہان کو، اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے جو اس کے اوپر بنی ہوتی ہے، اور اس کا جو ٹاپ حصہ ہوتا ہے نا اسے ذروۃن یا ذروۃن کہتے ہیں. یعنی وہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، یہ تو ہو گئی کوہان، اور یہ حصہ کہلاتا ہے ذروۃن. تو کچھ علماء نے اس کو اونٹ کی ایک باڈی کے ساتھ بھی کیا، میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. سو قلت، صحابی کہتے ہیں انا فاعل، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، کہ پورے معاملے کا جو سر ہے وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نماز ہے. وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان کی جو چوٹی ہے وہ الجہاد ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ. سو ملاک کہتے ہیں مادے کو، یعنی ہر چیز کا مادہ، کہ ہر چیز کہاں سے نکل رہی ہے. الا اخبرک بملاک ذالک کلہ. اب یہ ذالک مضاف الیہ بن رہا ہے ملاک کا، سوری یہ ایکچولی ملاک کی کلی ہے اس طرح سے، اور ذالکہ کا اشارہ مضاف کی طرف ہے، اس لیے یہ ذالکہ یہاں پر مجرور ہے ملاک کی وجہ سے. ملاک کہتے ہیں مادہ خام، اس کی جو بنیاد ہے جہاں سے ہر چیز نکلی ہے. الا اخبرک بملاک ذالک کلی، اس ہر چیز کا مادہ نہ بتا دوں. قلت انا فاعل، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ رسول اخذ یاخذ پکڑنا، اخذ ہوا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا، زبان مبارک کو پکڑ لیا، وقال اور فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک، کف یکف، کف یکف، تکف، سو تا ڈراپ ہو گئی، کفا انت فاعل امر کا صیغہ، کفا کہ تم قابو کر لو، علیک اپنے آپ پر، ھذا یہ ھذا مفعول ہے، یعنی اس کو قابو کر کے رکھو، کف علیک ھذا، اس کو تھام کے رکھو۔ آگے چلتے ہیں جی، تو صحابی فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، انا نحن اسم انا ہو گیا، لام مزاحلقہ، مؤاخذون، مؤاخذون مؤاخذہ کرنے والا، مؤاخذون جس کا مؤاخذہ کیا جائے، اسم المفعول کا صیغہ، باب آخذ یؤاخذ مفاعلہ سے، حمزہ خاء دال وہی مادہ، انا لمؤاخذون ہمارا مؤاخذہ کیا جائے گا، کس سے؟ بما نتکلم بہ، ما یہاں پہ مصدریہ ہے تو یہ ہا اس کی طرف جا رہا ہے، نتکلم تکلم یتکلم، نحن فاعل باب تفاعل، سو جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا مؤاخذہ کیا جائے گا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ بہت ناراضگی والا نہیں، یہ تھوڑا محبت والا کلمہ ہے، تیری ماں تجھے گم پائے، ثقلتک امک یا معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کب یکبو کا مطلب ہوتا ہے اوندھے منہ گرنا، اوندھے منہ گرنا، حل استفہام کوسچن، کب یکب الناس فی النار علی وجوہہم، حل یکب الناس ہونا چاہیے تھا، حل یکب الناس، حل یکب الناس ہوا اس کا فاعل، اوندھے منہ گرانا، سو حل یکب الناس مفعول بن گیا، سو کیا وہ ان کو اوندھے منہ گرائے گا، فی النار آگ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں پر، او قال علی مناخرہم یا ان کے مناخر پر، اللہ سوائے اس کے کہ حصائد السنتہم، حصائد السنتہم مرکب اضافی ہے، یعنی ایکچولی یہ فاعل ہے یکبو کا، کہ حصائد یعنی حصائد کہتے ہیں کاٹنا، یعنی کچھ بو کے جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو حسد، حسد یحسد، سو حصائد السنتہم ان کی زبان نے جو کچھ کاٹا ہوگا وہی لوگوں کو آگ میں ان کے چہروں کے بل اوندھے منہ گرائے گا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یعنی یہ بیسیکلی اللہ آیا ہے تاکید کے لیے، مستثنیٰ نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ فاعل ہے اس کا یکبو کا، هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، یعنی کیا ان کو کیا یہاں پہ یہ ایکچولی حصائد السنتہم فاعل ہے یکبو کا، کہ ان کے جو زبانوں کی کاٹنا ہے، یعنی ان کی جو کاشتکاری کی انہوں نے، جو زبانوں کے کارنامے کیے، وہی لوگوں کو آگ میں اوندھے منہ جا گرائیں گے، کب یکبو کا مطلب ہوتا ہے اوندھے منہ جا گرانا۔ سو الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا، مناخر کا مجھے ابھی اصل میں سمجھ نہیں آ رہا، بیسیکلی مناخر کہتے ہیں یہ جو ہمارے نتنے ہوتے ہیں نا، اس کی جمع اس کی مناخر، سو بیسیکلی چہرے کے بل گرایا جائے یا مناخر کے بل یعنی نتھوں کے بل گرایا جائے تو بات تو ایک ہی ہے، اسی لیے وجوہ یا پھر او علی مناخرہم۔ سو آئیے ذرا اس کے اگلے حصے پر چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں اس پوری حدیث کا کچھ نچوڑ میں نے نکالا ہے۔ لے جی، آپ کو اونٹ کا سکیلٹن نظر آ رہا ہے، اور میں آج آپ کو کوئی بیالوجی نہیں پڑھانے لگا، نہ مجھے بیالوجی آتی ہے۔ سو اس حدیث میں جو یہ ذروہ یا ذروہ اور سنام اور عمود اور یہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، بیسیکلی یہ اونٹ کے حصوں کے نام ہیں۔ سو علماء کیا فرماتے ہیں، کچھ علماء انہوں نے اس کو اس طرح تشبیہ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اس میں ذکر فرمایا ہے کہ عقیدتن یعنی الشہادتین، صاف ظاہر ہے کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت یا اللہ کی وحدانیت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ہے۔ سو وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ اونٹ کا سر ہے، کہ شہادت کی بنیاد پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، اس بات پر ایمان لاؤ۔ تو یہ تو ہو گیا اونٹ کا سر۔ چار ٹانگیں جو ہیں اونٹ کی، جس پہ اس کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ چار چیزیں ہیں، یہ اس کی ٹانگیں ہیں۔
پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹ کی جو عمود ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہے صلاۃ، نماز، عمود الصلاۃ، اس کی جو عمود ہے وہ نماز ہے۔ بیسیکلی پوری جو باڈی ہے، یہ پوری باڈی یہ کہلاتی ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اونٹ کی کوہان ہے جس کو سنام کہا گیا ہے، وہ اونٹ کی کوہان ہے، اور اس کی جو چوٹی ہے وہ ہے ذروۃ السنامہ الجہاد، جہاد اس کی اونٹ کی چوٹی کی جو ہے، وہ اس کوہان کی جو ہے چوٹی ہے، اسے جہاد کہا گیا ہے۔ سو علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں سے کچھ بھی ڈراپ کرتے ہیں، کچھ بھی ڈراپ کرتے ہیں تو آپ کا اسلام خطرے میں پڑتا ہے۔ اگر یہ کٹ جائے تو خیر پورا ڈیڈ ہو گیا نا سلسلہ، خیر اونٹ ہی مر جائے گا، تو یعنی اسلام مر جائے گا۔ اگر یہ ختم تو اسلام ختم، فنش ہوگی بات، اگلی کی ضرورت ہی نہیں بات ہوگی۔ چلیں یہ قائم ہے، لیکن ان میں سے نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں پڑھ رہے، 3 ٹانگوں پہ اونٹ لگا کے چلے گا، اونٹ میں کتنی طاقت ہوگی، کتنا بینیفٹ دے پائے گا۔ روزہ بھی چھوڑ دیا، دوسری ٹانگ بھی گئی، زکوٰۃ بھی نہیں، تیسری ٹانگ بھی گئی، حج بھی نہیں، چوتھی ٹانگ بھی گئی۔ اور نماز تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پہلی چیز، نماز چھوڑی تو اونٹ لیٹ گیا، خلاص فنش، اب اونٹ حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ شہادتین تو ہے لیکن اونٹ حرکت نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی اب جان نہیں ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ بہت سارے کاموں سے۔ تو آپ اور میں دیکھیں، ہم اس اونٹ کے جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر اور ان تمام اعمال کو ہم اپنے اندر فٹ کریں، ہم ان میں سے کون کون سا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اسلام کی جو عمود ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کو تھاما ہوا ہے۔ روزہ وقت آنے پر ہم روزے پورے رکھ رہے ہیں، حج استطاعت مل رہی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اگر ہم پر فرض ہے، تو پھر ہم نے اسلام کی جو بیسیکلی بنیاد ہے نا، اس کو تھاما ہوا ہے۔ اچھا، اس کی جو ذروۃ السنامہ الجہاد، یہ جو اس کی کوہان ہے اور اس کی جو چوٹی ہے، اس کو جہاد کہا گیا، کوشش، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو جہاد نہ کرنے کے نقصانات امت بھگت رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے کیا ان کو آپ نے دیکھ لیا، 20 سال بعد اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، سوفٹیاں پہنے ہوئے، نہ کوئی ایٹمی طاقت، نہ کچھ، نہ وردیاں، عام کپڑے پھٹے پرانے، اور دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لٹا کر رکھ دیا اللہ کی مدد سے، ثابت قدمی سے۔ ایک تو ہم مسلمان جلد باز بہت ہیں، ہم کہتے ہیں بس اگر ہماری کسی سے لڑائی ہوئی نا تو مہینے بعد ہم شکست دے کے اور بس معاملہ تمام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ بہت لمبے ہوتے ہیں، بہت صبر، قربانیاں۔ قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال بھی قربان ہوتا ہے، جان بھی قربان ہوتی ہے، خون بھی بہتا ہے، اور آپ کے بچے بھی شہید ہوتے ہیں، آپ خود بھی شہید ہوتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی قلت کا سامنا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک نظام کے لیے لڑا جاتا ہے، کھڑا ہوا جاتا ہے، تو یقیناً وہ بہت ساری قربانیاں مانگتا ہے۔ شخصی طور پر دیکھ لیں، ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی خوشیاں، اپنے معاملات سب قربان کر کے اپنے گھر والوں کو بلند کرنے کے لیے، ان کے مقام کو اوپر کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ گھر والوں کی خواہشات ہیں لیکن وہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس پہ ان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی، اگر آپ اسلام کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اسلام کو دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹکرانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہے صبر اور ثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد اور یقین۔ صبر بہت بڑی چیز ہے اس پوری لڑائی میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کی زندگی مبارک صبر کی داستان سناتی ہے۔ 23 سال کی جد و جہد تھی، 23 سال کی جد و جہد۔ میرے بھائیوں، یہ معاملات ایسے نہیں ہو جاتے ہیں۔ ہم میں ایک تو صبر نہیں ہے، دوسری چیز ہم قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ منہ پہ تو ہم بڑے ہیں، جی یہ تے بڑا اسلام، تے بڑا جناب شریعت نافذ، تو فلانا، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے نہ دل ہے ہمارے پاس، نہ ہم تیار ہیں، نہ ہماری نیت ہے۔ ایک سوئی تو چبھنے کو تیار نہیں ہے ہم، کسی کی کوئی ہمیں ہمارے اعمال پہ تانا مار دے وہ برداشت نہیں ہے ہم سے، تو
تو ہم دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دیں گے. بہرحال جہاد کے بہت سارے ٹاپکس ہیں, اس میں 2 راستے اختیار کیے جاتے ہیں. کچھ علماء تلوار والے جہاد کو نکال کے اور دوسرے جہاد پر زور دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کی نفی کر دیتے ہیں. کچھ علماء ایسے ہیں جو سارا زور ہی تلوار پر دے کے اور وہ جو جہاد بالنفس ہے اس کی بالکل نفی کیے چلے جاتے ہیں کہ اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. دونوں جہاد اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں, دونوں کو بینیفٹس ہیں. جہاد کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں, قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو اس کی فضیلت, اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پوری جہاد سے بھری ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاد سے بھری ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاد سے بھری ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ حصہ جہاد سے بھرا ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جہاد سے بھری ہوئی. یہ سب جو آپ دیکھ رہے تو اس کو ذرا پڑھیں تاریخ, جہاں پہ صحابہ گئے تبلیغ اور یعنی تلوار اور تبلیغ ساتھ ہوتی تھی. تبلیغ ہے, دعوت ہے, اخلاق سے, معاملات سے, بات مانو, اللہ کو مانو, نہیں مانتے تو پھر بھائی ہمارے پاس راستے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دعوت دیا کرتے تھے سب لکھی ہوئی ہیں, میں اب آپ کو اس میں کیا بتاؤں. بہرحال یہ ایک تھوڑا سا اس کا نچوڑ سا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے ہر ٹاپک پر بات کی جائے تو یہ بہت لمبی باتیں ہیں, اس لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے. جی تو حدیث نمبر 30, الحدیث الثلاثون عن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ. ان ابی ثعلبہ, یہ تو ہو گیا ان کا نام یعنی کنیت. الخشنی یہ ان کی صفت ہو گئی, یہ بیسیکلی ان کا نام تھا. جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائدہ. اسم الجلالہ اسم انہ ہو گیا, خبر انہ فرض یفرض فرض کرنا, فرائدہ مفعول ہو گیا, فرض فرائدہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض کیا ہے. فلا تضیعوها لا نہیں ہے, ضیع یضیع ضاد یا عین مادہ باب تفعیل ضائع کرنا, انتم فاعل نہیں کا صیغہ ہا فرائض کی طرف. فلا تضیعوها ان کو ضائع مت کرو. وحد حدودا حد یحد حد قائم کرنا باب نون سے, حدودا مفعول, وحد حدودا اور آپ اللہ نے ہوا فاعل وہ اللہ کی طرف. یعنی یہ خبر اول یہ خبر دوم ہو گئی, اللہ نے حدود قائم کی ہیں. فلا تعتدوها اعتدا یعتدی حد سے تجاوز کرنا, تعتدو انتم نہیں, یہ ہاں انہی حدود کی طرف کہ ان کو حد سے زیادہ تجاوز مت کرو. وحرم اشیاء, حرم یحرم تحریما حرام کرنا ہوا فاعل, یہ تیسری خبر. اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. فلا تنتہکوها, وحرم اشیاء اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. فلا تنتہکوها, نون ہا کاف, نہا کا ینہکو, باب افتعال, انتہا کا ینتہکو, اس کا مطلب ہوتا ہے ارتکاب کرنا, ارتکاب کرنا. انتہا کا ینتہکو, نون ہا کاف اس کا مادہ ہے, لائے نہیں ہے ہا پھر وہی اشیاء کی طرف. فلا تنتہکوها ان کو مت کرو. وسکت عن اشیاء, سکت یسکت خاموش رہنا ہوا فاعل. یہ دیکھ رہے کتنی خبریں ہوگی, ایک خبر فرضا, دوسری خبر حدا, تیسری خبر حرما, چوتھی خبر سکتا. وسکت عن اشیاء ان اشیاء. اچھا یہاں پہ یہ غیر منصرف شیء اشیاء غیر منصرف استعمال ہو رہا ہے, یہاں پر بھی غیر منصرف استعمال ہوا ہے, اس کو مجھے دیکھنا ہوگا. وسکت عن اشیاء, اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. رحمتاً لک, یعنی کس حال میں, رحمت کی صورت میں تم سب کے لیے. غیر نسیان, یعنی ایسا نہیں کہ بھول کر, غیر نسیان یعنی یہ اس کی اب صفت آ گئی کہ وسکت عن اشیاء رحمتاً لکم, یعنی بہت ساری چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تمہارے لیے رحمت کے طور پر. غیر نسیان بغیر کسی بھول کے, یعنی ایسا نہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے بھول کی وجہ سے ہوا ہے. فلا تبحثوا عنہا, بحث یبحث تلاش کرنا, انتم لائے نہیں ہے. فلا تبحثوا عنہا ان کے بارے میں تلاش نہ کرو, یعنی ان کے پیچھے نہ پڑے رہو, زیادہ چیزوں کے اندر کرود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرائض ہیں ان کو پورا کرو, اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ. جو حرام ہے ان کو حرام جانو, جو حلال ہے ان کو حلال جانو. کچھ چیزوں پر خاموشی ہے, اس پر زیادہ
قرید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے 2 احادیث کی، سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ سفر ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔